یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کشمیر ایوان صنعت و تجارت KCCI نے کہا ہے کہ 5 اگست سے عائد پابندیوں کے باعث کشمیر کی معیشت کو 178 ارب اور 78 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ KCCI نے کہا ہے کہ کاروباری ادارے بند، باغبانی، سیاحت، صنعت اور IT اور ای کامرس کے شعبے تباہ اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کشمیر کی ایک ای کامرس کی معروف کمپنی کے بانی نے اب تک کمپنی کو $4,20,000 کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے انٹرنیٹ کی معطلی پر نظر رکھنے والے ایک گروپ ایکسیس ناؤ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی معطلی کسی بھی جمہوریت میں طویل ترین معطلی ہے۔ ایکسیس ناؤ کے ایشیا پیسیفک ڈائریکٹر رمنجیت سنگھ چیما نے کہا ہے کہ ایک بڑی آبادی کو اتنے طویل عرصے تک انٹرنیٹ تک رسائی سے محروم کرنا ایک جمہوریت کے لیے غیر معمولی واقعہ ہے۔ بھارت کے سابق وزیر خزانہ اور BJP رہنما یشونت سنہا کی قیادت میں کنسرنڈ سٹیزنز گروپ نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ و بنیادی حقوق کی بحالی اور غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گروپ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ بھارتی حکومت نے اپنے اقدامات سے کشمیریوں کی نفسیات بری طرح مجروح کی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان کے خدشات دور کر کے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں 1947 سے جاری بھارتی تسلط اور مظالم کے باعث 35 لاکھ کشمیری مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کا انکشاف پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کیا گیا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اب RSS کے کارندوں نے بھارت میں بھی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کے خلاف پورے بھارت میں مسلمانوں، اقلیتوں اور انصاف پسند لوگوں کا احتجاج جاری ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم ڈیموکریٹک لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما شیخ عبدالمتین کی گفتگو۔ مودی سرکار کے شہریت کے ترمیمی بل کے حوالے سے پورے بھارت میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ان مظاہروں کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک جاری ہے اور خاص کر مسلمانوں کے، چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو، ٹرپل طلاق ہو یا یہ ترمیمی بل۔ بھارت میں پہلے بھی علیحدگی پسند تحریکیں موجود ہے اور بھارت کی اقتصادی حالت بھی اب کی طرف گامزن ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی بھارت کے ان توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے۔ 5 اگست کو بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں آگ لگا دی، اس کے شعلے پورے بھارت میں پھیل جائیں گے اور بھارت کا خود ساختہ جمہوریت اور سیکولر کا لبادہ ختم ہو جائے اور بھارت کئی ٹکڑوں میں بکھر جائے گا اور کشمیری آزادی حاصل کر لیں گے۔ RSS نے بھارت میں نفرت اور مسلم دشمنی کا جو بیج بویا ہے، آج پورا بھارت اس کی لپیٹ میں ہے اور یہ نفرت اور تشدد ہی بھارت کی بربادی کا سبب بنے گا۔